تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسٹرالوجی کے اندر برتھ چارٹ یا کنڈلی کو کیسے بنایا جاتا ہے بغیر کسی سافٹ ویئر کے اور بغیر کسی کیلکولیشنز کے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر علی. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برتھ چارٹ کے اوپر اور کنڈلی کے اوپر. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسٹرالوجی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ایسٹرالوجرز نے ان کو مشکل کیا ہوا ہے. جب بھی آپ کسی ایسٹرالوجر کے پاس یا کسی پامس کے پاس کنسلٹیشن لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں بتاتا ہے تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک عام انسان کے لیے وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے زیادہ پیسہ چارج کر سکیں. تو میرا جو گول یہ ہے اس چینل کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ اور اپنی کنڈلی خود دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کی لائف میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو چکا ہے. تو آج سے ہم نے ایسٹرالوجی کا جو کورس ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور سب سے پہلے جو آج ہم بات کریں گے وہ کریں گے برتھ چارٹ کے اوپر کہ برتھ چارٹ بنتا کیسے ہے. اگر آپ کو برتھ چارٹ ہی نہیں بنانا آتا ہوگا تو آپ کو برتھ چارٹ آگے آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ نے جو چیز دیکھنی ہے یا آپ کو جو چیز پتا ہونی چاہیے وہ یہ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سن سائن کے بارے میں پتا ہوگا. اگر جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ سن سائن وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائش کے وقت جب آپ کا سورج جس زوڈیک سائن میں ہوتا ہے تو وہ آپ کا سن سائن ہوتا ہے. سپوز کر لیں کہ ایک بچہ 4 اگست کو پیدا ہوا ہے تو جو اس کا سن سائن ہوگا ویسٹرن کے اندر وہ اس کا لیو ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہم بات کر لیں کہ اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایسٹرالوجی کے اندر 2 سسٹم بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ویسٹرن اور ایک ہندی. اور ویسٹرن اور ہندی دونوں ہی سسٹم بہت زیادہ ایکوریٹ ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹرن سسٹم زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے، ویدک زیادہ ایکوریٹ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ویدک زیادہ ایکوریٹ ہے اور ویسٹرن زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو دونوں سسٹم اچھی طریقے سے آتے ہیں تو دونوں ہی بہت زیادہ ایکوریٹ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے انسان کی چوائس کے اوپر اور یہ ایسٹرالوجر کی اپنی پریفرنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس سسٹم کو زیادہ اچھی طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سن سائنس کی ڈیٹس کے اوپر. ویسٹرن سسٹم میں اور ویدک سسٹم میں جو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہندی سسٹم ہے یعنی جو ویدک ایسٹرالوجی ہے وہ آپ کے ویسٹرن سسٹم سے 30 ڈگری پیچھے ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے بس. اور اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سپوز کر لیں کہ ایک بچہ لیو میں پیدا ہوا ہے اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ سن سائن کی ڈیٹس بھی مینشن کی ہوئی ہے. یہ ویسٹرن ڈیٹس ہیں اور یہ ہندی ڈیٹس ہیں. اب سپوز کر لیں کہ ایک بچہ 4 اگست کو پیدا ہوا ہے تو ایز پر ویسٹرن سسٹم اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو لیو سائن ہے آپ کا وہ 3 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 23 اگست پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس بیچ میں جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کا جو سن سائن ہوگا وہ لیو ہوگا. لیکن ویدک سسٹم کے اندر جو سن سائن ہے اس کی کیلکولیشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے. اگر آپ ویدک سسٹم میں دیکھیں تو اس کی جو لیو کی جو سن سائن کی جو ڈیٹ ہے وہ 16 اگست سے لے کے 15 ستمبر تک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ 4 اگست کو پیدا ہوا ہے اس کا جو سن سائن ایز پر ویدک جو ہے تو وہ اس کا کینسر ہے، لیو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں سسٹمز میں اتنا زیادہ فرق آ گیا تو یہ سسٹم غلط ہے، نہیں، یہ دونوں سسٹم ہی ایکوریٹ ہے. اس کی پہلی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ آپ کو سن سائنس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ آپ سن سائن یہاں پہ نوٹ کر لیں. اگر آپ نوٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو انٹرنیٹ کے اندر سن سائن موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ ویسٹرن برتھ چارٹ کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویسٹرن برتھ چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ ویسٹرن جو آپ کا سن سائن ہے اس کی ڈیٹس کو استعمال کریں گے. اگر آپ ہندی سسٹم کا یعنی کنڈلی بنانا چاہتے ہیں جو ہندی سسٹم پہ یا ویدک سسٹم پہ بیس کرتی ہو تو آپ سن سائن جو ہے وہ ہندی کے یوز کریں گے یہ والے. یہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سن سائن جو ہے ویسٹرن کی پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ ہندی سسٹم کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو سن سائن ہے وہ ویدک کے پتہ ہونے چاہیے. تو اس کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم آف برتھ پتہ ہونا چاہیے. وداؤٹ ٹائم آف برتھ آپ کنڈلی کا اندازہ یا برتھ چارٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس کا پتہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اندازاً بھی اپنا وقت کا بارے میں معلومات ہے تو پھر بھی آپ کا کسی حد تک اسٹینڈرڈ یعنی لگن آپ کا معلوم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ٹائم آف برتھ پتہ ہونا چاہیے. اور اب ہم دوسری اس کی کنڈیشن کے اوپر بات کر لیں وہ یہ ہے کہ ہر جو زوڈیک سائن ہوتا ہے آپ کو اگر پتہ ہو تو وہ 30 ڈگری کا ہوتا ہے اور جو 30 ڈگری ہوتی ہے وہ سائن جو ہوتا ہے وہ عموماً طور پہ 3 گھنٹے میں کور کرتا ہے. یہ بس آپ کو میں نے بیسک طریقہ سمجھا رہا ہوں آسان طریقے سے. اس کے اندر ڈگری وغیرہ بھی مینشن نہیں ہے
کہ ڈگری کیسے معلوم کرنی ہے. اگر میں ڈگریز بھی بیچ میں ڈال دوں گا تو آپ کے لیے سمجھنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو ابھی ہم اس کو صرف بیسک رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو بیسک آتے ہوں گے تو آپ آگے آسانی سے ایڈوانس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ابھی تک ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ آنے والی فیوچرز کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں. تو یہ آپ اپنے اسکرین کے سامنے جو چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹ سٹائل چارٹ ہے، اور اس چارٹ کو پڑھنا بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ اس چارٹ کے اندر جو آپ کے ہاؤسز ہیں وہ فکس رہتے ہیں اور اس کے اندر صرف اور صرف زوڈیاک چینج ہوتے ہیں. تو یہ پہلا جو آپ کو خانہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اسینڈرڈ یا لگنا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا پہلا گھر ہے. اور جو آپ کا جو پہلا جو گھر ہوتا ہے وہ سن رائزنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ سورج کی جو کرنیں جب سٹارٹ ہوتی ہیں زمین پہ پڑنا تو اس کے وقت کو ظاہر کرتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ٹائم لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 گھنٹے پہ مشتمل ہوتا ہے ایک زوڈیاک. اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کا صبح 5 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 7 بجے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد 7 سے لے کے 9 بجے تک. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا کیلکولیشن جو چارٹ پہ کی جاتی ہے وہ آپ کی کلاک وائز کی جاتی ہے، اینٹی کلاک وائز نہیں کی جاتی، کیونکہ جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہیں وہ کلاک وائز چلتے ہیں سوائے راہو اور کیٹو کے. جو راہو اور کیٹو ہوتے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں. تو اسی طرح چارٹ بھی جو ہے اس میں وہ آپ کی کلاک وائز چلے گی. تو آپ کا جو پہلا گھر ہے وہ آپ کا سن رائز کو ظاہر کرتا ہے، جو آپ کا ٹائم اپروکسیمیٹلی جو بنتا ہے وہ 5 سے لے کے 7 AM بنتا ہے. تو اس کے بعد جو آپ کا 12th ہاؤس ہو جائے گا وہ آپ کا 7 سے 9 بجے تک ہو جائے گا. 11th ہاؤس جو آپ کا ہے وہ 9 سے 11 ہو جائے گا. اور جو 10th ہاؤس ہے وہ آپ کا 11 سے 1 بجے کا ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا 9th ہاؤس ہے وہ 1 سے 3 PM کا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو آپ کا 8th ہاؤس ہے وہ 3 سے 5 PM کا ہو جائے گا، جہاں پہ آ کے آپ کا سن سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا 5 سے 7 ہے، یہاں پہ میں نے غلطی سے AM لکھ دیا لیکن یہ PM ہے. تو 7ویں گھر میں آپ کا جو ٹائم آتا ہے وہ 5 سے 7 PM آتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا چھٹا گھر ہے وہ آپ کا 7 سے 9 PM ہے. اس کے بعد جو آپ کا 5th ہاؤس ہے وہ 9 سے 11 PM ہے. اس کے بعد جو 4th ہاؤس ہے وہ آپ کا 11 سے 1 AM ہے. اس کے بعد جو آپ کا 3rd ہاؤس ہے وہ 1 سے 3 AM ہے. اس کے بعد جو آپ کا 2nd ہاؤس ہے وہ 3 سے 5 AM ہے. اس کے بعد پھر سے آپ پہلے گھر میں آ جائیں گے اور پھر سے یہ آپ کا سن رائزنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، یعنی صبح کا وقت ہو چکا ہے، یعنی 5 سے 7. تو ان ٹائموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایگزامپل کی یہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے. اب سپوز کر لیں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک بچہ اگر 4 اگست 1994 کو یعنی 4 اگست 1994 کو پیدا ہوا ہے تو اس کا برتھ چارٹ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ ویسٹرن کے ذریعے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ 4 اگست کے اندر کون سا سن سائن آتا ہے. اگر آپ یہاں پہ جا کے 4 اگست دیکھیں تو 4 اگست کے اندر آپ کا لیو آتا ہے ایز پر ویسٹرن. تو آپ نے اب کرنا یہ ہے، اب آپ نے اپنا ٹائم آف برتھ معلوم کرنا ہے. اب سپوز کر لیں کہ وہ بچہ 2:30 بجے یعنی دوپہر کو 2:30 بجے یعنی 2:30 پہ پیدا ہوا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے وہاں جا کے دوسرے چارٹ کے اندر جو میں نے آپ کو ٹائم کا بتایا کہ اس کے اندر جو 2:30 کا ٹائم کس گھر میں آ کے آتا ہے. اگر آپ اس ٹائم چارٹ میں وہ ٹائم دیکھیں جو 2:30 بجے کا آتا ہے تو وہ 9th ہاؤس میں آتا ہے، یعنی اس حصے میں آ کے گرتا ہے. اب آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ آپ کا جو سن سائن ہے جو نکلا ہے جو لیو ہے اس کو آپ نے 9ویں گھر میں رکھ دینا جو ٹائم کے حساب سے بنتا ہے. تو 9ویں گھر میں آپ نے لیو کو رکھ دینا یعنی 5 نمبر کو. 5 نمبر جو ہے وہ آپ کا لیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ چارٹ جو ہوتا ہے وہ کلاک وائز چلتا ہے. تو 5 سے پہلے کیا آئے گا یہاں پہ 4، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کا 3 یعنی جیمنائی. اس کے بعد یہاں پہ آپ کا آ جائے گا ٹورس. یہاں پہ آپ کا آ جائے گا ایریس. یہاں پہ آپ کا آ جائے گا پائسس، یعنی یہاں پہ آپ کا آ جائے گا ایکویریس. اور یہاں پہ آپ کا آ جائے گا کیپریکون. اور یہاں پہ آپ کا آ جائے گا اسینڈڈ، یعنی آپ کا جو اسینڈڈ جو اس انڈیویجول کا بنتا ہے وہ بنتا ہے سیجیٹیریس، یعنی 9 نمبر. اس کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے، یعنی سیجیٹیریس کے بعد آتا ہے اسکارپیو. اس کے بعد لبرا. اور آخر میں آپ کا آ جائے گا ورگو. تو یہ جو پہلا جو گھر ہے جس پہ میں نے 9 نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا رائزنگ سائن ہے، یعنی اسینڈنٹ ہے، یعنی لگن ہے، اور وہ سیجیٹیریس بنتا ہے. اب آپ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں ویڈک میں یعنی ہندی سسٹم کے اندر. اس کے اندر بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھر سے جا کے سن سائن کی ڈیٹ دیکھنی ہے ویڈک میں. تو بچہ ہوا تھا پیدا 4 اگست کو ہماری اگزامپل کے اندر.
اور 4 اگست کی جو ہماری ڈیٹ گرتی ہے ویدک سسٹم کے اندر، وہ گرتی ہے آپ کی کینسر کے اندر. یہ دیکھیں کینسر سائن آ رہا ہے. اب آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ جو اس کا جو ٹائم آف برتھ تھا، جو ہم نے 2:30 رکھا تھا دوپہر کا، اس کو آپ نے 9ویں گھر میں لے آنا ہے دوبارہ سے. لیکن اس کے اندر آپ لیو نہیں رکھیں گے، اب اس کے اندر آپ ویدک کا سن سائن رکھیں گے جو بنتا ہے کینسر، یعنی 4 نمبر. اس کے بعد پھر آپ کلاک وائز جائیں گے تو یہاں پہ 3 نمبر آ جائے گا، یہاں پہ 2 نمبر آ جائے گا، یہاں پہ 1 نمبر آ جائے گا، یہاں پہ پائسس آ جائے گا یعنی 12 نمبر، یہاں پہ ایکویریس، یہاں پہ کیپریکون، یہاں پہ سیجیٹیریس، اور یہاں پہ اس کا لگن یعنی اسینڈنٹ لارڈ آ جائے گا جو بنتا ہے آپ کا اسکارپیو. اس کے بعد چارٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا لیبرا، یہاں پہ ورگو، اور یہاں پہ لیو. تو یہ جو آپ کا ہاؤس ہے یہ ہمیشہ آپ کا اسینڈنٹ رہتا ہے نارتھ انڈین اسٹائل چارٹ میں. تو اس ایگزامپل کے حساب سے جو لگن بنتا ہے وہ بنتا ہے اسکارپیو. تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر جا کے کہ سافٹ ویئر کے اندر اس کا کیا اسٹینڈرڈ نکلتا ہے ایز پر ویسٹرن اور ایز پر ویدک. تو میں نے ایک آلریڈی اسی چارٹ کو کھول کے رکھا ہوا ہے، یعنی 4 اگست، یہ دیکھیں 4 اگست 1994، اور ٹائم آف برتھ 2:30، اور اس کا اسینڈنٹ لارڈ جو ہے وہ اسکارپیو بنتا ہے. یہ دیکھیں سن سائن اس کا یہاں پہ آ گیا کہ سن سائن کینسر ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں ویدک کے سسٹم کے حساب سے یہ آپ کا ویدک چارٹ آ گیا. اور ہمارا ویسٹرن سسٹم کے حساب سے آیا تھا سیجیٹیریس یعنی 9 زوڈیاک. اب ہم اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. اس کی ہم کیلکولیشن کو تھوڑا سا چینج کریں گے. اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویسٹرن کو. اگر آپ ویسٹرن کا دیکھیں تو ہماری جو اس ایگزامپل کے اندر آیا تھا سیجیٹیریس، اور یہاں پہ بھی سیجیٹیریس آ رہا ہے. اور یہ بات دیکھیں کہ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ سن سائن اس کا لیو تھا تو یہاں پہ لیو آ گیا، اور ویدک میں اس کا کینسر تھا تو یہاں پہ کینسر آ گیا. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے برتھ چارٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا. اس کے بعد آپ نے اپنے اب پلانٹس کو یہاں پہ پٹ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پلانٹس ہوں گے اس دن کے حساب سے وہ آپ نے وہاں پہ ڈال لے ہیں. اگر آپ ویسٹرن سسٹم یوز کر رہے ہیں یا ویسٹرن طریقے سے چارٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو ایفیمرس کی ضرورت پڑے گی. اور جو آپ کے ایفیمرس ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل سکتے ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہوں گے اگر وہاں پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھیں کہ ایفیمرس کیلکولیٹر تو آپ کو آسانی سے پلانٹس کی پوزیشن پتہ لگ جائے گی. اور آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ جس سائن کے اندر وہ پلانٹ ہو گئے وہ آپ نے اس چارٹ کے اندر ڈال دینے ہیں. اگر آپ ہندی سسٹم کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا ہندی سسٹم سے اپنا لگن معلوم کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پنچنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پنچنگ بھی بیسیکلی انفیمریسنگ ہے لیکن ان کی کیلکولیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ان سسٹم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے ڈگری وائز کا. اگر آپ کو اپنا سن سائن پتہ ہے تو اب آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا لگن لوڈ یا آپ کا اسینڈنٹ لوڈ کون سا ہے اور وہ کون سا سائن ہے. اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، اسٹرالوجی کی یا کیمسٹری پہ. اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.